فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اللہ نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے کہ مال کی تختی بنائی جائے گی اور جہنم کی آگ میں تپا کر، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہے، اس آگ میں تپا کر اور اس مرد کی، اس عورت کی پیشانی کو داغا جائے گا، پہلو کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، اور یہ سزا اس دن کی ہے کہ ایک دن 50,000 برس کا ہوگا۔ اس دنیا کے 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، اس دن میں یہ سزا ہوتی رہے گی، اور تب تک ساری خلقت کا، جنوں کا، انسانوں کا اور تمام جانوروں کا حساب و کتاب اور ان کے درمیان عدل و انصاف ہوگا۔ اس وقت تک ان مالداروں کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ اس کے بعد اگر اللہ نے بخش دیا تو اس کی مہربانی، ورنہ اس کو پھر جہنم میں بھی ڈالا جائے گا، اور جہنم میں خاص کر عورتوں کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے کہ جس قسم کا زیور اس دنیا میں پہن رکھا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی تو آگ کا زیور انہی زیوروں کی شکل میں پورے جسم میں پہنا دیا جائے گا کہ سننے کے بعد عمل کرنا ہے۔ تو ہم کس طرح سے اس حکم کو پورا کریں گے؟ اس لیے کہ مال کی تو ان کو ضرورت ہے، بغیر مال کے آدمی دنیا میں کیسے چلے گا؟ لیکن اللہ کا حکم ہی آ رہا ہے تو صحابہ بے چین ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو تسلی دی کہ تم سب اطمینان رکھو اور میں اس مسئلے کا حل لے کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صحابہ کی بے چینی کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کی وجہ سے تو آپ کے صحابہ بہت بے چین، بہت پریشانی میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے وہ قرض نہیں رہتا ہے، اس میں آیا کہ قرض کرتے، جمع کرتے، اسی میں ساتھ ساتھ ہے وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ زکوٰۃ اسی لیے فرض ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو مال بچے گا وہ پاک صاف ہو جائے گا، حلال اور طیب رہے گا۔ تو صحابہ کی بے چینی دی ہوئی۔ تو جو عذاب آپ کو سنایا جا رہا ہے، بہت سی حدیثیں ہیں، اتنے سنانے کا وقت نہیں ہے، اور ایک دن کی مجلس میں اور 1-2 گھنٹے کی بیٹھک میں دین کی کوئی بات آدمی پوری آپ کو سنا دے، یہ بس سے باہر کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو ہم کو مال دیا ہے تو اس مال کا اندر سب سے پہلا جو اللہ کا حق ہے، یعنی زکوٰۃ، جو غربا اور مساکین کے لیے، محتاج مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں فرض کیا ہے۔ مال آپ استعمال کریں لیکن اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے کریں۔ آج اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اپنے کو مالک بنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سانپ آپ کے انتظار میں ہے
جہنم کی آگ آپ کے انتظار میں ہے۔ اس وقت معلوم ہوگا جب وہ سانپ گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا اور آپ کے دونوں بازوں کو نوچے گا، ڈسے گا اور کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں ہی تمہارا مال ہوں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، مال اللہ نے ہم کو دیا، بہت بڑی نعمت اور اس کا فضل ہے، لیکن اس مال کے استعمال میں ہم مختار کل نہیں ہیں کہ ہمارا مال ہمیں جس طرح چاہے کرے۔ جو بات آج مالدار لوگ شادی بیاہ کے موقعوں پر ناجائز اور حرام کاموں کو بتایا جائے کہ غلط ہے نہیں کرے تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا ہے، ہم جو چاہیں نہیں سکتے۔ یقیناً آپ کو اللہ نے دے رکھا ہے، کیجئے، تو منمانی کا انجام بھی آگے آنے والا ہے۔ آپ اس دنیا میں جیسے تیسے جی لیتے ہیں، وقت کٹ جاتا ہے، وقت مقرر آتا ہے، آدمی قبرستان چلا جاتا ہے، لیکن کل جو آخرت کا دور دوستو آ رہا ہے، جو میدان محشر کا عذاب آپ کو سنایا جا رہا ہے، اور اس کے آگے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو کر جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جنت میں جائے گا، وہ جنت ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے۔ جنت میں جانے کے بعد موت نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، تکلیف نہیں آئے گی، بیت الخلا کی تعمیر کی وہاں ضرورت نہیں ہے، پیشاب خانہ نہیں بنے گا، وہاں اللہ ایسا کھانا کھلائیں گے کہ نہ پاخانہ کی ضرورت پڑے گی نہ پیشاب کی ضرورت پڑے گی، جتنا کچھ کھائیں گے ڈکار آئے گی سب ہضم ہو جائے گا، بدن سے خوشبودار پسینہ نکلے گا، سب ہضم ہو جائے گا، چھٹی ہوگی، کھاتے رہیے۔ اور وہ جنت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس دنیا میں بڑا سے بڑا کوئی اس کی سب خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، لیکن جنت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جنت کا کوئی بھی ہو، وہ ادنا درجے کا جنتی ہو کہ اونچے درجے کا جنتی ہو، کوئی بھی ہوگا، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں جو تمہارا جی چاہے گا ملے گا، جو مانگو گے وہ مانگا ملے گا۔ اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہے کہ وہ کیسی نعمت ہے، وہ تو وہیں سے اس کا تعلق ہے اور وہیں دیکھنے سے سمجھ میں آئے گا۔ اور وہاں بھی انسان کو ابھی ایک چیز پیش ہوئی تھی، کھایا تھا پیا تھا، تھوڑی دیر میں پھر دوسری چیز آئے گی، لیکن وہ پہلے ہی جیسے دیکھنے کے اندر ہوگی وہ تو بھی متشابہہ، ایسا لگے گا کہ وہی جو ہے جو ابھی کھایا تھا، پھر کیا لیا ہے، اس لیے کہ آدمی کو تو ہر وقت نیا نیا چاہیے، لیکن وہ جب کھا لے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ تو دوسری چیز ہے۔ اور اسی طرح اس جنت میں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت میں آدمی کو پاکیزہ اور صاف ستھری بیویاں ملیں گی، بیوی نہیں بیویاں ملیں گی۔ یہاں پر اتنی سی بات آپ مرد بھی سمجھیں اور عورتیں بھی سمجھیں، عورتوں کے لیے تو بہت ہی باعث افتخار ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی اس گندی عورت کو اتنا حسین و جمیل بنا دیں گے کہ حوروں سے بھی زیادہ اور جنت کی تمام بیویوں سے زیادہ دنیا والی اس بیوی کو اللہ حسین بنا دیں گے۔ یہ دنیا والی بیوی جنتی تمام بیویوں کی ملکہ بنے گی، سردار بنے گی۔ یہی بس ایک بات
سبق کی ہے کہ آپ حضرات اور ہم سب غور کیجئے کہ جنت کی ساری بیویاں ملیں گی اور یہ دنیا والی بیوی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنمی ہو گئی، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے جہنمی ہو گئی، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے کی وجہ سے جہنمی ہو گئی، تو کیا لطف جنت رہے گا؟ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق خود جنتی بنے اور اپنے پورے گھرانے کو اور بیوی کو جنتی بنائے تاکہ یہ بیوی جنت میں ساتھ رہے۔ اس لیے اللہ واسطے اپنی جانوں پہ رحم کیجئے، اپنے گھرانوں پہ رحم کیجئے، اور ابھی سے آج میں کا ہر ایک فیصلہ لے کہ میں اپنی زکوٰۃ بھی نکالوں گا اور گھر میں بہو بیٹیوں کو سمجھا کر ان کے زیورات کی بھی زکوٰۃ نکلوائیے، اور اس کو مزید سمجھنے کے لیے آپ علماء کرام سے رجوع کریں۔ ضرورت ہو ہمارے مدرسے آ کر کے آپ پوچھیں، وہاں تمام تیاری کی جا رہی ہے، سارے علماء کو روز کتابیں کھول کھول کر کے کتاب زکوٰۃ کا مطالعہ کرایا جا رہا ہے کہ جس وقت لوگ زکوٰۃ دینے پر آئیں گے تو اتنے مسئلے کھڑے ہوں گے کہ ہمارے مولویوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ ابھی آپ سن رہے ہوں گے، ہلکی چیز سمجھ رہے ہوں گے۔ ابھی ہمارے ایک دوست کا واقعہ ہے، ڈاکٹر ہے، باپ بھی ڈاکٹر ہے، اور ان کی شادی کو 20 سال ہوئے، کبھی ان کو خیال ہی نہیں ہوا کہ میری بیوی کے پاس زیور ہے نہیں ہے، جیسے عام طور سے لوگوں کو مطلب نہیں رہتا ہے۔ جب ان کو مسئلہ سمجھایا ہے، بات سامنے آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری شادی کے 20 سال ہو گئے اور میری بیوی کے پاس زیورات ہے، 20 سال سے زکوٰۃ نہیں نکلی ہے، اب کیا کریں؟ ان کو مسئلہ سمجھایا کہ 20 سال کا ریٹ نکالیے، تو انہوں نے 20 سال کے سونے چاندی کا ریٹ نکالا، پھر کاغذ لے کے آئے، اب کیا کریں؟ ہم نے کہا ابھی ان کو مسئلہ سمجھنا ہے، اس لیے پھر مسئلہ سمجھا مفتی سے، اب ان کو شکل سمجھا کر کے فائنل کیا پرسوں ترسوں جمعہ کے دن، تو لگ بھگ 2.5 لاکھ روپے ایک گھر کے ایک فرد کی زکوٰۃ 2.5 لاکھ کیسے ادا ہو؟ مشورہ کیا ہم لوگوں نے کہ اتنا سونا بیچ دیجیے اور شادی کے تمام زیورات بیچ دیجیے اور صرف سونا رکھیے، اور اس طرح کر کے زکوٰۃ 20 سال کی ادا کریے، اس لیے کہ یہ بیچ کر ادا ہو، پورا دے کر ادا ہو، جہنم سے نجات ہو جائے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ بڑی چیز ہے۔ تو یہ اس طرح کے حسابات میں بھلا حضرت کو صرف کہیے کہ مولانا صاحب مسئلہ بتائیں گے، تو ہر مولانا کے بس کی بھی بات نہیں ہے۔ ابھی کام ہم سیتابری میں کر رہے ہیں، راجو پٹی سے ہو رہا ہے، لیکن سرحد میر اعظم گھر کا مفتی کو بتانے میں مسئلہ پوچھا، بلا بات جاننے بتا کتاب دیکھ کر کے بتاتے، 2 دن وقت لیے ہوئے اور مفتی صاحب نے رکھا ہے۔ تو اس طرح سوالات اتنے اٹھیں گے، اس کے لیے ہم نے ہر جگہ اعلان کیا علماء کو کہ اب آپ کتابوں پر آ جائیے، اب آپ مطالعہ کر کے تیار رہیے، جب قوم کھڑی ہوگی آپ کو مسئلے بتانے ہوں گے۔ تو اس لیے آپ مسائل اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے دریافت کریں، نہیں بتائیں، آگے بڑھیے اور سمجھ بوجھ کر کے فائنل کر لیجئے کہ انشاءاللہ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں آپ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی
اس پوری آبادی کو اور آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج تمام ارکان دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔